وفات سے 3 روز قبل جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر تشریف فرما تھے تو ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے۔ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش سا لگ گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرے اقدس پر پھیرتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کئی زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ایک ہی ورد کر رہے تھے لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثنا میں مسجد کے اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھ کر ممبر پہ گئے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا اے لوگو تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم گویا کہ میں یہیں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیاوی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ کا خوف کرو۔ اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے ہمارے ماں باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ دہراتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرت ابو بکر کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کیسے کاٹا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا اے لوگو ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے اور تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اے لوگو قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے استعمال نہ کر پائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور
پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میرے قریب آ جاؤ۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو خاتون جنت اور زیادہ رونے لگیں۔ ان کو روتا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو خاتون جنت خوش ہو گئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے خاتون جنت سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور وہ کون سی بات تھی جس پر آپ نے خوشی کا اظہار کیا؟ تو خاتون جنت نے جواب دیا کہ پہلی بار جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئی تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے اے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر آن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا اے عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کے انبیاء، صالحین اور شہداء کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند فرمائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آ گیا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔